بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر کے سلسلے میں آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے، اور اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے جیسے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ریفرنس بک ہیں وہ آپ کنسرن کر سکتے ہیں. آلریڈی اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آج جو ہمارا ٹاپک یا جو لیکچر ہے اس میں سے یہ پورے ویک کا ہے اصل میں، تو اس میں سے جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے آج وہ تھوڑا سا انٹروڈکشن اور بیک گراؤنڈ کے سلسلے میں ہے، اور ہسٹوریکل اوور ویو آف ڈیٹا ویئر ہاؤس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. یہ باقی جو ٹاپکس ہیں یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے بات جو آتی ہے وہ اس کورس کے بارے میں آتی ہے کہ اس کورس کو ہم کیوں لیں، یا اس کا فائدہ کیا ہوگا، یا اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. وائی دس کورسز، یہ اس کورس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. تو اس کورس کی ضرورت یا اس کی اہمیت کا اندازہ ہم کچھ یوں لگا سکتے ہیں. خیر یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے جائیں گے کہ یہ کورس کیوں ضروری ہے، اس کا فائدہ کیا ہے یا اس کا استعمال کیا ہے. لیکن سٹارٹ ہم کچھ یوں لے سکتے ہیں کہ دن بدن دنیا میں جو ہے وہ ڈیٹا بڑھتا جا رہا ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے یا مہینے کے حساب سے دنیا میں کتنی ڈیٹا جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس کی اماؤنٹ ایگزیکٹ مجھے نہیں ہے پتہ، لیکن آپ سرچ کر لیں کہ اس کی ایگزیکٹ اماؤنٹ وہ کتنی بڑھ رہی ہے. کچھ ٹیرا بائٹس میں ہے کہ وہ روزانہ کے حساب سے ڈیٹا بڑھ رہی ہے دنیا میں. تو اگر روزانہ مثال کے طور پہ 1 ٹیرا بائٹ کی ڈیٹا بھی بڑھ رہی ہے دنیا میں، نئی ڈیٹا آ رہی ہے، ریکارڈ ہو رہے ہیں، وہ مختلف تمام کی بات کر رہا ہوں، تو ایک مہینے میں 30 ٹیرا بائٹ ہو جائے گی. اور اگر ایک مہینے میں 30 ٹیرا بائٹ کی ڈیٹا بڑھ رہی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. جیسے ایک ڈائیگرام میں نے یہاں پہ شو کیا ہے کہ یہ ڈیٹا کی جو سائز ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ جو را ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ڈیٹا کو ہم کچھ یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں، اگرچہ ڈیٹا کی پراپر ڈیفینیشن آپ بعد میں یا کہیں اور آپ پراپر اس کو اس کی وہ ایگزیکٹ ڈیفینیشن نہیں ہے، لیکن ہم یہاں سے اس کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو نومیریکل ڈیٹا ہے یا جو فیکٹس ہیں، وہ جو ریکارڈ ہے، وہ ڈیٹا یا وہ چیز جو وچ از سوٹیبل فار دی پروسیسنگ، دیٹ از کال ڈیٹا. ہاں وہ چیز جو نومیریکل فارم میں ہے، جو ٹیکسٹ کے فارم میں ہے، یا جو ریکارڈز ہیں، جو فیکٹس ہیں، جس کو ہم پروسیس کر سکیں، دیٹ از کال ڈیٹا. تو ڈیٹا کی مقدار، اماؤنٹ، وہ تو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور ہے بھی، اس ڈائیگرام سے پتہ بھی چل رہا ہے. اب اس ڈیٹا کو جو پروسیس کیا جائے تو اس سے جو رزلٹ آتا ہے ہمارے پاس وہ انفارمیشن کی صورت میں ہوتی ہے، اور وہ تھوڑی کم ہوتی ہیں بنسبت ڈیٹا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انفارمیشن از ایکچولی دی پروسیسنگ اور دی سمرائزنگ اور دی انالائزڈ فارم آف ڈیٹا. جب ڈیٹا کو پروسیس کیا جائے یا اس کو سمرائز کیا جائے یا اس کی انالیسس کی جائے، تو جو اس سے ریزلٹ میں ہمارے پاس جو ڈیٹا یا جو انفارمیشن جو چیز آتی ہے، دیٹ از کال انفارمیشن. اسی مثال کے طور پہ ہم دن بدن روزانہ ریکارڈس کو یا ڈیٹا کو ریکارڈ کرتے ہیں، یا انفارمیشن یا جو بھی چیز ہے ہم اس کو اسٹور کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس پہ کچھ پروسیس کریں، مثال کے طور پہ مجھے کرنٹ بیلنس چاہیے، یا کوئی بزنس ہے میری اور میں چاہتا ہوں کہ آئٹم کتنے سولڈ ہوئے. اب اس ڈیٹا میں تمام کی تمام ٹرانزیکشن سٹور ہیں، لیکن اس میں سے میں یہ سرچ کرنا یا پروسیس کر رہا ہوں کہ آئٹم کتنے سولڈ ہوئے، کتنی اماؤنٹ میری آج کی بنی ہے، ٹوٹل سیل کتنی ہوئی ہے. اب یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ اس ڈیٹا پہ پروسیس ہوں گی اور انفارمیشن کی صورت میں ہمارے پاس آئے گی. تو ڈیٹا سے ہمارے پاس آتی ہے انفارمیشن، اور انفارمیشن شوڈ بی ڈیزائن ٹو انکریز دا نالج آف انڈیویجول. اب انفارمیشن ایسے ڈیزائن ہونی چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے نالج امپروو ہو سکے. یعنی سوری، اس میں کچھ سلائڈس ایسے ہیں جو ابھی ہائڈ ہیں. لیٹ می ان ہائڈ دیم اینڈ دین آئی کین میک ٹو دی پریزنٹیشن اگین.
اچھا جی، تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہمارے پاس دن بدن ڈیٹا بڑھ رہی ہے اس کو جب پروسیس کیا جائے تو اس سے انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے، اور وہ انفارمیشن ہم اس ڈیٹا سے حاصل کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انفارمیشن از دی پروسیس فارم آف ڈیٹا، اور یہ انفارمیشن ہمیں فردر جو سپورٹ دیتی ہے اس کو ہم نالج کہتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ انفارمیشن از دا پروسیس form of data so that it become useful and to provide the answer for the questions such as who, what, where and when. یعنی انفارمیشن جو ہے یہ انفارمیشن ہمارے پاس پروسیس فارم آف ڈیٹا ہے، اور یہ ہمارے لیے یہ جو پروسیس فارم آف ڈیٹا ہے یہ ہمارے لیے مختلف کوشچن کے آنسر پرووائڈ کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کوئی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ڈیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کب، کیسے، کہاں، کیوں، کتنے، اس طرح کے کوشچن کو حاصل کرنا یا اس کے جواب کو حاصل کرنا یہ انفارمیشن کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ اور جب اس طرح کے کوشچن آنسر ہو سکے دین دیٹ از کالڈ انفارمیشن، کہ کتنی، کیسے، کب، کہاں اور کس نے، اس طرح کی اگر کوشچن ہم ڈیٹا سے نکال سکیں دیٹ از کالڈ انفارمیشن۔ اب یہ جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے اگر اس کو ہم فردر انالائز کریں تو ہمیں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کیوں یا کیسے۔ مثال کے طور پہ ہم کوئی بزنس ہے یا کوئی ڈیٹا ہے ہمارے پاس اور ہم اس کو پروسیس کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی میں ایک ایگزامپل دوں گا ایک بزنس کی۔ سپوز ریٹیل اسٹور ہے میرے پاس اور میں کہتا ہوں کہ اس ریٹیل اسٹور میں جو پچھلے مہینے میں جتنے بھی ٹرانزیکشن ہوئے ہیں وہ ٹرانزیکشن کی اگر میں پروسیس کرتا ہوں، اس کی پروسیسنگ کرتا ہوں، تو مجھے یہ بات سامنے آتی ہے کہ پچھلے مہینے جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہے سب کے سب نے کچھ میٹھا خریدا ہے۔ سپوز اب انہوں نے میٹھا خریدا ہے، کوئی بھی اس کیٹیگری کی چیز خریدی ہے۔ اب یہ تو انفارمیشن آ گئی کہ بھائی لاسٹ منتھ میں جتنی بھی ٹرانزیکشن تھی وہ سب کے سب جو ٹرانزیکشن ہے اس میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ سب کے سب لوگوں نے ایک کامن سی چیز خریدی ہے، سپوز میٹھا خریدا ہے۔ اب یہ کیوں خریدی ہے، یہ سوال یہ کہتا ہوتا ہے۔ اگر یہ کیوں کا جواب مجھے ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ نالج، وہ ایکسپرٹی مل رہی ہے ڈیٹا سے کہ ہم اس کے بیس پہ پھر ڈیسیجن لے سکیں۔ اب مثال کے طور پہ مجھے یہ بات پتہ چلی کہ بھئی یہ جو ایک پرٹیکولر آئٹم خریدا گیا ہے وہ اس لیے خریدا گیا ہے کہ اگلے منتھ رمضان آنے والا ہے۔ اچھا، اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ رمضان کی وجہ سے لوگوں نے کچھ خاص چیزیں خریدی ہے یا پرٹیکولر کچھ خاص آئٹم خریدے ہیں، تو یہ اگر مجھے پتہ چلے کہ یہ اس لیے خریدی ہے کہ اگلے مہینے رمضان ہے، تو پھر یہ جو میرا جو ڈیٹا ہے یا جو انفارمیشن ہے بڑی یوزفل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بیس پہ میں مزید فردر اپنے بزنس کو امپروو کر سکتا ہوں۔ اب جب بھی رمضان آئے گا نیکسٹ ایئر، جب رمضان آئے گا تو میں یہ پلان کر سکتا ہوں کہ اگلے رمضان کے لیے مجھے یہ آئٹم زیادہ چاہیے ہوں گے، یا رمضان میں یہ آئٹم مجھے زیادہ چاہیے ہوں گے، یا عید آنے والی ہے، یا کرسمس آنے والی ہے، یا دسمبر کی چھٹیاں آنے والی ہیں، یا بچوں کی چھٹیاں آنے والی ہیں۔ یہ مختلف بزنس میں ضروری نہیں ہے کہ بس میری شاپ ہے، یہ کوئی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی فلائٹ شیڈیولنگ کا یا جو ایروپلین کی جو کمپنیاں ہیں وہ اپنے ایروپلین کی جو ٹکٹس ہیں ان کی اسکیجولنگ کرنا چاہتے ہیں، تو بھی لوگ زیادہ تر پوری دنیا میں جو زیادہ تر لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں وہ دسمبر کے مہینے میں کرتے ہیں۔ اب جب زیادہ ٹکٹ بک ہونے لگے اور بکنگ ہونے لگی جاتی ہے تو کم از کم یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ بکنگ کیوں ہو رہی ہے۔ بھائی اس لیے کہ اگلے مہینے یا 2 مہینے کے بعد دسمبر آنے والا ہے اور لوگ پہلے سے پلاننگ کر رہے ہیں اور
ٹکٹس بک کروا رہے ہیں، اب ظاہر ہے اب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے تو آپ اپنے بزنس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی بات ہوئی نالج کی کہ نالج ہمیں تب حاصل ہوتا ہے جب ہم انفارمیشن کو پروسیس کر سکیں، اور انفارمیشن سے ہمیں وہ چیز جو حاصل ہوتی ہے، وہ کیوں کا وہ جو آنسر ہے وہ اگر ہمیں حاصل ہوتا ہے تو اس کے بیس پہ ہمیں انٹیلیجنس حاصل ہوتی ہے، یعنی مہارت حاصل ہوتی ہے۔ اس انٹیلیجنس، وہ جو عقل مندی ہے، وہ جو پاور ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے، جس کے بیس پہ ہم ڈیسیجن لیتے ہیں۔ ڈیسیجن ہم انٹیلیجنس کے بیس پہ لیتے ہیں، اور یہ انٹیلیجنس ہمیں حاصل ہوتی ہے اس نالج کے بیس پہ، ان ایکسپرٹیز کے بیس پہ جو ہمیں نالج سے حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ اگر اس کی جگہ اس پروسیسنگ کی جگہ اگر انسان بیٹھ جائے تو انسان کو تو پتہ چلتا ہے کہ اگلے مہینے یہ کام ہونے والا ہے، اس لیے یہ اس طرح اتار اور چڑھاؤ آ رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کی بجائے اگر یہ مشین ہو تو مشین کو یہ ایکسپرٹی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ انسان کو جو ایکسپرٹی حاصل ہوتی ہے دیٹ از کالڈ نالج، لیکن وہی ایکسپرٹی اگر مشین کو حاصل ہو جائے تو اس کو ہم نے یہاں پہ نالج سے ریپرزینٹ کیا ہے کہ، اور اس نالج کے بیس پہ جب وہ ڈیسیجن لیں، نالج کے بیس پہ جب وہ ڈیسیجن لے تو اس کو ہم انٹیلیجنس کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جو لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ اسمارٹ ہوتے ہیں اور وہی دنیا پہ حکومت کرتے ہیں، اور جو انٹیلیجنس ہوتے ہیں ان کے پاس پاور ہوتی ہے، پاور ان اے سینس آف منی، اور ان کے پاس یعنی ان کا بزنس دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انٹیلیجنس ہوتے ہیں، وہ ڈیسیجن پراپر ٹائم پہ لیتے ہیں، پراپر ڈیسیجن پراپر ٹائم پہ لیتے ہیں، اس لیے وہ اسمارٹ ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے پاور یعنی منی کی صورت میں ہوتی ہے، پاور ان سینس آف منی۔ تو ہم نے اس کورس میں یہ ڈسکس کرنا ہوگا کہ ڈیٹا کو کیسے آرگنائز کیا جائے، اور پھر اس سے کیسے ایسی انفارمیشن حاصل کی جائے جس کے ذریعے ایکسپرٹیز آ جائے یعنی نالج آ جائے، اور نالج کے بیس پہ ڈیسیجن لیا جا سکے یا ڈیسیجن لیے جا سکے تاکہ اپنے آپ کو امپروو کیا جا سکے۔ تو بات یہ ہے، اس تمام ڈسکشن کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا دن بدن بڑھ رہا ہے، اس ڈیٹا کو کیسے یوٹیلائز کر کے کیسے یوٹیلائز کیا جائے تاکہ اس سے انفارمیشن حاصل ہو جائے، اس انفارمیشن کے بیس پہ نالج حاصل کی جائے یعنی ایکسپرٹیز حاصل کی جائے، اور ان ایکسپرٹیز کے بیس پہ ڈیسیجن لیا جا سکے بنا کسی انسان کے، اور ہمارے پاس وہ ڈیسیجن کے ذریعے ہم اپنے بزنس کو یا اپنے آپ کو امپروو کر سکیں۔ تھوڑا سا ڈیٹا بیس یا ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ضرورت کیوں پڑی، یا ہسٹری میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے ہمیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کی طرف جانا پڑا۔ تو ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس کی جو ہسٹوریکل اوور ویو ہے آج ابھی اس ٹاپک میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ بات شروع ہوتی ہے 1960 سے۔ یہ جو پورا سلائیڈ ہے یہ سمرائز کرتا ہے آج تک کے جتنی بھی جو ڈیٹا یا جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کی جو انوینشن یا ایوالویشن ہے اس کو۔ تو 1960 سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 1960 سے پہلے لوگ جب ڈیٹا کو اسٹور کرتے تھے تو وہ کارڈز کی صورت میں اسٹور کرتے تھے۔ اس کے بعد 1960 میں میگنیٹک ٹیپ آئے جس کو ماسٹر فائل کہا جانے لگا۔ 1965 تک یعنی 5 عرصے کے اس دورانیے میں بہت زیادہ ماسٹر فائلز آ گئے جس کی وجہ سے پرابلمز آ گئے۔ 1970s میں ڈائریکٹ ایکسیس میموری یعنی ہارڈ ڈسک آ گئے، اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم آ گئے سافٹ ویئر کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد 1970s میں پرسنل کمپیوٹر آئے، 4th جنریشن لینگویجز آ گئے، اور ان کے بیس پہ مینجمنٹ سسٹم آ گئے، ڈیسیجن سپورٹ سسٹم بن گئے۔ اور پھر اس کے بعد 1985 میں جو تھا ایکسٹریکٹ پروگرامنگ کا کنسیپٹ آیا، ایکسٹریکٹ پروسیسنگ کا کنسیپٹ آیا، اور ایکسٹریکٹ پروسیسنگ کا کنسیپٹ کے ساتھ ساتھ نیٹورکنگ اتنی اسٹرانگ ہو گئی انٹرنیٹ کے تھرو، اور نیٹورک یعنی کمپیوٹرز کی آپس میں انٹریکشن
وہ اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم انٹروڈیوس ہوئے، جس کی وجہ سے جو ڈیٹا بیسز تھے یا جو ہم کہتے ہیں وہ جو سسٹم بنا اس کو ہم لیگیسی سسٹم کہتے ہیں یا اسپائڈر ویب کہتے ہیں، اور وہاں پہ بات سٹک ہو گئی، یعنی بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھنس گئی، جس کی وجہ سے ایک پرابلم آیا، کرائسس آف کریڈیبلٹی، یعنی لیک آف ڈیٹا کریڈیبلٹی، یہ ایک پرابلم آیا جہاں پہ بات سٹک ہو گئی اور ڈیٹا ویئر ہاؤس کی طرف یعنی لوگ وہ چل پڑے کہ اس کے لیے تو اب ڈیٹا ویئر ہاؤس ہونا چاہیے۔ ہم باری باری اس کو ڈسکس کرتے ہیں، یہ تو تھوڑا سا سمپ تھا، ہم باری باری اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ 1960s میں ماسٹر فائل آ گئے۔ ماسٹر فائل سے مراد کیا ہے؟ یعنی میگنیٹک ٹیپ آ گئے۔ ڈیٹا ور اسٹورڈ آن ماسٹر فائل۔ ماسٹر فائل پہ یہ جو آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ماسٹر فائل کے لیے یوز ہوتا ہے آئیکن، اور اس میں حقیقت میں ٹیپ ہوا کرتے تھے، میگنیٹک ٹیپ کے ذریعے ڈیٹا کو اسٹور کیا جاتا تھا۔ ماسٹر فائل ور یوز ٹو اسٹور ڈیٹا ور یوز ٹو اسٹور آن میگنیٹک ٹیپ۔ میگنیٹک ٹیپ ور چیپ، اس وقت چیپ تھے، اینڈ یوز ٹو اسٹور لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا، ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا اس میں اسٹور ہو سکتی تھی۔ اس میگنیٹک ٹیپ میں لوگ بڑے خوش تھے کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹا بنسبت میگنیٹک وہ جو کارڈ تھے اس کی بنسبت اس میں بہت زیادہ ڈیٹا اسٹور ہوتی تھی۔ ڈیٹا نیڈ ٹو بی ایکسیس سیکوینشلی اینڈ سلو پروسیسنگ اسپیڈ۔ اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ڈیٹا کو آپ سیکوینشلی اسٹور کرتے تھے، یعنی ڈیٹا اس پہ سیکوینشلی مینر میں اسٹور ہوتی تھی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور یوں ریکارڈ بائی ریکارڈ ڈیٹا اسٹور ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اسپیڈ سلو تھی، اور اس کا جو اسٹرکچر تھا، جو میکینزم تھا، وہ سیکوینشل ان نیچر تھا۔ اب اس میں مسئلہ یہ تھا، جیسے میں نے نیچے لکھا ہے کہ فار ایگزامپل فار اے سنگل پاس آف اے میگنیٹک ٹیپ دیٹ اسکین 100% آف دا ریکارڈ ایون ایف اونلی 5% آف دا ریکارڈ واز ایکچولی ریکوائرڈ۔ اس کا مطلب یہ تھا یا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو ایک ریکارڈ چاہیے اور وہ ریکارڈ بالکل اینڈ پہ پڑا ہوا ہے اور میگنیٹک ٹیپ بالکل سٹارٹ میں ہے، تو ہمیں سیکوینشلی جانا پڑتا تھا، تو ہمیں ون بائی ون تمام ٹیپ کو اسکین کرنا پڑتا تھا اور آخر میں جا کے اپنا جو ریکوائرڈ ڈیٹا تھا اس کو ایکسیس کرنا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص ڈیٹا کو اگر آپ نے ایکسیس کرنا ہے تو اس کے لیے پورا کا پورا ٹیپ آپ نے اسکین کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ اس لیے کہ وہ سیکوینشل نیچر تھا۔ تو مثال کے طور پہ اگر کرنٹلی میگنیٹک ٹیپ کا جو ہیڈ ہے، وہ جو ریڈر ہے، وہ ریکارڈ نمبر 1 پہ ہے اور ہمیں ریکارڈ نمبر 9 چاہیے، یعنی ریکارڈ نمبر 90 چاہیے، تو ہمیں آل دا وے تمام کے تمام وہ 90 ریکارڈ کو اسکین کرنے کے بعد ہم ریکارڈ نمبر 90 پہ پہنچتے اور اس کو پھر ریٹریو کرتے۔ ایسے کوئی ہمارے پاس ڈائریکٹ میکینزم اس میں نہیں تھا، یہ سیکوینشل ان نیچر تھا، اس لیے ہم نے لکھا ہے کہ اٹ واز اے سلو پروسیسنگ۔ اس کی جو پروسیسنگ اسپیڈ تھی وہ سلو تھی اور ٹائم کنزیومنگ جاب تھا، کیونکہ ہم نے ایک ریکارڈ کو سرچ کرنے کے لیے یا فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے پورا کا پورا میگنیٹک ٹیپ اسکین کرنا ہمیں پڑتا تھا۔ یہ تو اس کی ڈس ایڈوانٹیجز تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا، تو لوگ ڈیٹا اسٹور کرتے جاتے تھے میگنیٹک اس پہ ماسٹر فائل پہ، اور ماسٹر فائل کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ 5 سال کے قلیل عرصے میں میگنیٹک وہ جو میگنیٹک ٹیپس تھے یا جو ماسٹر فائل تھے وہ بہت زیادہ ہو گئے اور لاٹس آف ماسٹر فائل آ گئے۔ یعنی اب ایسا ہوا کہ ایک ماسٹر فائل بھر گیا تو دوسرا ماسٹر فائل، پھر تیسرا ماسٹر فائل، پھر چوتھا ماسٹر فائل، اور یوں ایک آرگنائزیشن میں ماسٹر فائل کی بہت زیادہ کاپیاں آ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب ملٹیپل ماسٹر فائلز آپ کے پاس آ گئے، تو ماسٹر فائل ور یوز ایٹ ایوری کمپیوٹر انسٹالیشن، ہر کمپیوٹر میں اب ماسٹر فائل یوز ہونے لگے۔ گروتھ آف ماسٹر فائل ریزلٹڈ ان ہیوج اماؤنٹ آف ریڈنڈنٹ ڈیٹا۔ اب جب زیادہ ماسٹر فائل آ گئے تو ریڈنڈنٹ ڈیٹا یعنی ڈیٹا کی ڈیٹا ریڈنڈنٹ آ گئی، ڈیٹا کی ڈپلیکیشن آ گئی، اور اس ڈپلیکیشن کی وجہ سے سم سیریس پرابلم آ گئے، جیسے مثال کے طور پہ ڈیٹا کوہیرنسی ہے،
یعنی ڈیٹا کوہیرنسی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آپس میں ربط، وہ ڈیٹا مرتوب تھی، مرتوب کو ان کے آپس میں رابطہ، ربط تھا، تعلق تھا، ریلیشن تھا. تو ایک ماسٹر فائل کا پہ جو ڈیٹا پڑی ہے اس کے 3 ادر ڈیٹا ماسٹر فائل میں جو ڈیٹا پڑی ہے ان کے ساتھ ریلیشن شپ تھی. اب ان کو سینکرونائز کرنا، ان کو اپڈیٹ کرنا، اپ ٹو ڈیٹ رکھنا. اب مثال کے طور پہ ایک ماسٹر فائل میں آپ نے چینج کیا تو اسی طرح کی ڈیٹا کسی دوسرے ماسٹر فائل میں بھی پڑی ہے یا اس سے ریلیٹڈ پڑی ہے، اس کو بھی اپڈیٹ کرنا ضروری تھا. یہ بڑا مشکل تھا. اس کے لیے اب اس طرح کے پروگرام، یعنی پروگرام مینٹیننس کمپلیکسٹی، ان کے لیے جو پروگرام مینٹیننس کے لیے یوز ہوتے تھے اس کی کمپلیکسٹی بڑھ گئی. پروگرام ڈیولپمنٹ کمپلیکسٹی، اس کے لیے اس طرح کے پروگرام ڈیولپ کرنا اور اس کی کمپلیکسٹی بھی بڑھ گئی. اس طرح کے پروگرام ڈیولپ کرنا یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہو گیا. اور ایک اور مسئلہ اس میں یہ آ گیا کہ اس کے لیے ایڈیشنل ہارڈ ویئر چاہیے ہوتی تھی، کیونکہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک میگنیٹک ٹیپ چاہیے تو اس کے لیے ایک ڈرائیو چاہیے ہوتا تھا. اور اگر آپ کو 10 میگنیٹک ٹیپ ایک کمپیوٹر سے یا اپنی پروسیسنگ کے لیے چاہیے تو آپ کو 10 اس طرح کے ڈرائیو چاہیے ہوتے تھے. تو ہارڈ ویئر بھی، اس ایڈیشنل ہارڈ ویئر کی بھی ضرورت اس کے لیے پڑ گئی. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا کہ بھائی اب لوگ تھوڑے سے اس میں وہ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ تو بہت زیادہ ماسٹر فائلز بن رہی ہیں اور اس میں جو ڈیٹا کی جو ایکوریسی ہے یا ڈیٹا کی جو کنکرنسی ہے یا سنکرونائزیشن ہے وہ مسئلہ بن گیا. پھر 1970s میں ڈیٹا سے ریلیٹڈ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ڈائریکٹ ایکسس میموری یعنی ہارڈ ڈسک آ گئے. ہارڈ ڈسک اور ڈی بی ایم ایس، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، یعنی سافٹ ویئر آ گئے. A new technology was introduced for the storage and accessing of data. ایک نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوئی. وہ کیا تھی؟ وہ ڈیٹا کی اسٹوریج اور ایکسیسنگ کے لیے تھی. وہ یہ تھی کہ ڈائریکٹ ایکسس اسٹوریج ڈیوائس آ گئے. اس کو ہارڈ ڈسک بھی کہا جانے لگا یا ہارڈ ڈسک کہا جاتا تھا. اور ڈسک اسٹوریج واز ڈفرینٹ فرام میگنیٹک ٹیپ اسٹوریج. اس کا جو میکینزم تھا ڈیٹا کو اسٹور کرنے کا اور ڈیٹا کو ریٹریو کرنے کا وہ میگنیٹک ٹیپ سے ڈفرینٹ تھا. وہ کیسے تھا؟ ڈیٹا could be accessed directly on direct access storage device یعنی ہارڈ ڈسک. یہ جو ڈیٹا تھی یہ نان سیکوینشل تھی. اب اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ کو مثال کے طور پہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا ریکارڈ آپ نے اسٹور کرنا تھا، بلکہ ایسے نہیں تھا. آپ نے ڈائریکٹ کسی اسپیسیفک لوکیشن پہ ڈیٹا کو اسٹور کر سکتے تھے اور ڈائریکٹ اس کو ریٹریو کر سکتے تھے. تو اس کی وجہ سے اسپیڈ بڑھ گئی. اگر مثال کے طور پہ ہم نے کسی کیت ریکارڈ کو ایکسیس کرنا تھا تو کیت ریکارڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے یا اسٹور کرنے کے لیے ہم ریکارڈ کیت +1 پہ جاتے، لوکیشن کیت +1 پہ جاتے اور وہاں پہ اس کو ہم اسٹور کر لیتے یا وہاں سے اس کو ریٹریو کر لیتے تھے. اور اس میں یہ ہے ڈائریکٹ ایکسیس میموری ایکسیس ڈیوائسز میں کہ اس میں ایک ٹیبل بنتا ہے اور اس ٹیبل کے بیس پہ جو بھی ڈیٹا جہاں پہ اسٹور ہوتی ہے اس کی لوکیشن کے اگینسٹ وہاں پہ اس لوکیشن پہ جا کے ڈائریکٹ وہاں سے اس کو ایکسیس کیا جاتا ہے. تو تھوڑی سی امپرومنٹ آ گئی، تھوڑی سی نہیں بہت سی امپرومنٹ آئی ڈائریکٹ ڈیٹا کے ایکسیس کرنے سے اور اسپیڈ بڑھ گئی. ایک اور جو امپرومنٹ آئی ڈیٹا کے اعتبار سے وہ یہ تھی کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم آ گئے. اور یہ ایسے سافٹ ویئر تھے جو ڈیٹا بیس، جو ڈیٹا سے، ڈیٹا کی ریٹریول سے، ڈیٹا کی اسٹوریج سے اسپیسیفکلی پرٹیکولرلی ان کا یہی کام تھا. تو یہ سافٹ ویئر بھی مارکیٹ میں آ گئے جس سے ڈیٹا کی ریٹریول اور ڈیٹا کو اسٹور کرنا، ڈیٹا کو مینٹین کرنا، ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا یہ آسان ہو گیا. The purpose of the DBMS was to facilitate the programmer to store and access the data on hard disk. یعنی اس کا مقصد یہ تھا ڈی بی ایم ایس کا کہ ڈیٹا کو اسٹور کر سکے اور ڈیٹا کو ایکسیس کر سکے اور پروگرامر کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. تو یہ بھی ایک سافٹ ویئر میں امپرومنٹ آئی اور ڈیٹا کی جو یوزیج تھا وہ اور بھی امپروو ہو گیا. 1980s میں پرسنل کمپیوٹر آئے. اب ہر ایک شخص کے سامنے اپنا اپنا کمپیوٹر آ گیا، ہر ایک بندے کے پاس کمپیوٹر آ گیا. اور اس کے علاوہ سافٹ ویئر میں بھی
4th जनरेशन लैंग्वेजेस की वो एंट्री हुई, यानी 4th जनरेशन की जो लैंग्वेजेस हैं वो इंट्रोड्यूस हुई। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में इम्प्रूवमेंट आई। अच्छा, इन दोनों की इम्प्रूवमेंट से क्या हुआ कि हाई परफॉर्मेंस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम बने, ये हम पढ़ेंगे। यानी ऐसे ट्रांजैक्शन सिस्टम बने जो ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड को डेटाबेस में या डेटा में जो डेटाबेस था उसमें स्टोर करते थे, और इस तरह मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गए जो पूरे इंडस्ट्री को, जो पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी मैनेजमेंट के लिए इस सिस्टम बन गए। इसी तरह हमारे पास जो मैनेजरियल डिसीजन हुआ करते थे डेटाबेस एप्लीकेशन के ज़रिए वो पॉसिबल हो सके। यानी मिसाल के तौर पे हमने कोई डिसीजन लेनी है कल के लिए, परसों के लिए, या स्टॉक के लिए, या रिटेल के लिए, जो भी प्रोसेस थे, मैनेजर्स के लिए डिसीजन लेना आसान हो गया। इसी तरह जो हमारे पास जो 4th GL की जो लैंग्वेजेस थी